من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے سورہ انفال پڑھی ہے اور سورہ انفال کے بعد پھر سورہ توبہ ہے، وہ ہم نے 10ویں سپارے کے اختتام تک پڑھی ہے. خلاصہ جو بیان ہوگا وہ سورہ اعراف کے آخری 3 رکوع کل رہ گئے تھے، تو اس میں یہ رکوع نمبر 22 ہے 22 اور آیت نمبر ہے 172. اس رکوع میں اللہ رب العزت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہے. ایک یہ دعوت الی الکتاب، قرآن کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کہ تم نے اللہ سے عہد کیا تھا عالم ارواح کے اندر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ نے اس عہد کا ذکر کیا آیت نمبر 172 میں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کبھی قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں یہ اقرار لیا ہے. اس لیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ صحیح فطرت پر. وہ صحیح فطرت کیا ہے؟ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. اللہ نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے. دوسری بات یہ فرمائی آیت نمبر 175 میں اور آگے 176 میں. قرآن کی ضرورت، اس کی دعوت کی ضرورت اس لیے ہے کہ شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے. تو اللہ نے شیطان کی گمراہی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک شخص گزرا ہے جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا. یہ بڑا نیک آدمی تھا، کنعان کا رہنے والا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جبارین جو بیت المقدس پر قابض ہے ان کا مقابلہ کرو. یہاں یہ بیت المقدس میں جبارین رہتے تھے، بڑی زوراور فوج تھی ان کی. انہوں نے بلعم بن باعورہ سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم پر حملہ کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کریں. انہوں نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے یہ چال چلی کہ کچھ رشوت دی، اس کو مال دولت دی. اس کی بیوی نے اس کو مجبور کیا کہ یہ پیسے لے لو. اور اب جب وہ بد دعا کرنے لگا تو حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی ہے،
تو جو الفاظ ان کے خلاف بولنا چاہتا تھا وہ اپنے خلاف اور اپنی قوم کے خلاف بولنے لگا، جبارین کے خلاف بولنے لگا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے اختیار میں نہیں ہے، اور اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی۔ اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے پیچھے شیطان لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، کتے پر سختی کرو تو بھی ہانپتا ہے، چھوڑ دو تو بھی ہانپتا ہے، کتے کی زبان باہر ہوتی ہے، ہانپتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میری دنیا اور میری آخرت تو خراب ہو گئی، تو میں تمہیں ایک ہیلا بتاتا ہوں، حسین اور جمیل ایک عورت تیار کرو اور وہاں جو بنی اسرائیل ہے ان کے پاس بھیج دو، تو جو اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تو یہی ایک طریقہ ہے ان کو روکنے کا۔ چنانچہ انہوں نے ایک حسین جمیل خوبصورت عورت تیار کر کے وہاں بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو سمجھایا اس فتنے میں نہیں آنا، حرام میں مبتلا نہیں ہونا، مگر ایک شخص تھا وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ تو اور اس حسین و جمیل عورت سے اس نے جناب کیا ہے غلط کام کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں طاعون پھیل گیا۔ اللہ نے یہ واقعہ اس شخص کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو چھوڑنے والے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا معنی ہے اللہ ڈھیل دیتے ہیں، بعد میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 182، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑیں گے، اس طریقے سے پکڑیں گے، ایسی جگہ سے پکڑیں گے من حیث لا یعلمون، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ پھر اس سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 24۔ اس رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان حضرت آدم کی اولاد، اس امت کے انسان اگر قرآن کو چھوڑ دے، کتاب اللہ کی سے احتراز کرے، کتاب اللہ کو چھوڑ دے، تو پھر وہ شرک سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر ہے 189 آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر کیا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، اور اس سے ان کا جوڑا بنایا تاکہ اسے آرام پائے۔ فلما تغشاہا، اب یہاں سے سمجھو، یہ جو درمیان آدھی آیت کے بعد جو حصہ ہے یہ انسانوں کا بیان ہے۔ جب ایک انسان یعنی میاں بیوی آپس میں ہم بستری کی، انہوں نے حملت حملا خفیفا، تو وہ عورت اس کا حمل رہ گیا تو وہ اسے لیے پھرتی تھی، فمرت بھی فلما اسقلت، جب وہ حمل سے بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، اب ان کو فکر ہوئی ہمارا بچہ پیدا ہوگا، پتہ نہیں بچہ کیسے ہوگا، صحت مند ہوگا، بیمار ہوگا، معذور ہوگا، ٹھیک ہوگا، تو اللہ سے دعا کرنے لگے، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر تو نے صالح اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما 190، جب اللہ نے ان کو صحیح سالم اولاد دی تو وہ اللہ کے ساتھ کہ اس دی ہوئی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے۔ اور اللہ کے ساتھ شریک کیا؟ بعض لوگ یہ شریک کرتے ہیں اللہ ان کو بیٹا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحیح سالم اولاد دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں فلاں پیر کی وجہ سے ملا ہے، فلاں درگاہ کی وجہ سے ملا ہے، فلاں بابا کی وجہ سے ملا ہے، یہ شرک ہے۔ اور ایک شرک یہ ہے اللہ نے اولاد دی ہے
ان کا نام مشرکانہ نام رکھتے ہیں، عبداللہ نہیں رکھتے، عبد الرحمن نہیں رکھتے، مشرکین نام رکھتے تھے عبداللات، لات کا بندہ، لات ان کے بت کا نام تھا، عبد العزہ، عزہ ان کے بت کا نام تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ عبداللہ، اللہ کو دو نام پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، تو نام ایسا رکھے جو توحید والا نام ہو۔ یہ سورت ختم ہو گئی۔ اگلی سورت ہے سورہ انفال۔ اس سورت کے اندر جو اس سے پہلے سورتیں تھیں، اللہ نے تمام دنیا کے اقوام کو قرآن کی طرف دعوت دی۔ اب یہاں اللہ ایک جامع قانون مسلمانوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی، اسٹیٹ بنائے، اب ایک قانون بیان ہو رہا ہے۔ تبلیغ بھی تم کر رہے ہو پوری دنیا کو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک قانون بنایا، اور وہ کیا ہے؟ جب تم تبلیغ کرو گے تو ہر شخص تمہاری تبلیغ نہیں سنے گا، ہر شخص تمہاری بات نہیں مانے گا، جو تمہارے دشمن ہیں وہ تم پر حملہ کریں گے۔ اب جب حملہ کریں گے تمہارے پاس تین طریقے ہوں گے۔ قوم پہ دوسری قوم حملہ کرتی ہے تو تین ہی چوائس ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی چوائس یہ ہوتی ہے کہ بھاگ کر جان بچائے، دوسری چوائس یہ ہوتی ہے کہ ادھر ہی رہے اور مار کھائے، اور تیسری چوائس یہ ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہو اور مقابلہ کرے۔ تو اللہ فرما رہے جب تم آئے ہو، تم نے اپنا ملک بنایا ہے، اب تمہارے دشمن تم پر حملہ کریں گے تو تمہیں ان کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا ذکر کیا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مال غنیمت ملا تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا ہم تو آگے لڑ رہے تھے، اس لیے مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے، مال غنیمت دشمنوں سے جو مال ملے۔ تو اللہ نے سورت کے شروع میں فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت تو اللہ اور رسول کا ہے، وہ جس طرح کہیں گے تمہیں اس طرح مال غنیمت ملے گا، تمہاری مرضی نہیں چلے گی اس میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے، اور جنگ بدر اس طرح ہوئی کہ ابو سفیان یہ شام سے مکہ جا رہا تھا، ایک تجارتی قافلہ تھا اس کا، اور اس کے اندر 60 آدمی تھے، 1000 اونٹ تھے، اور 50,000 دینار کی مالیت کی تجارتی یہ قافلہ تھا۔ تو مسلمانوں کو معلوم ہوا یہ تو ہمارے دشمن ہیں، اب یہ جب تجارت کریں گے، نفع کریں گے ہمارے خلاف، یہ جناب تیاری کریں گے، ہم پہ حملہ کریں گے۔ تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھائی ان کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے، یہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے اور صحابہ نے تقریریں کی، 313 آدمی تیار ہوئے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مکہ خبر بھیجی، مکے سے 1000 آدمی مقابلے کے لیے نکلے۔ اب دو جماعتیں، ایک طرف لشکر ہے 1000 کا، ایک طرف تجارتی قافلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس آیت میں اللہ نے ذکر بھی کیا، آیت نمبر 7 کے اندر، اللہ نے تم سے جو دو جماعتوں میں سے ایک کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور کہ اللہ تعالیٰ وہ جماعت پر تمہیں فتح عطا کرے گا۔ اب تجارتی قافلہ یا فوج جو لشکر ہے 1000 کا، تو بعضوں نے کہا کہ ہمیں تجارتی قافلے کے طرف جانا چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں ادھر جانا چاہیے، اس کا دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ بدر گئے، صحابہ تیار ہوئے، اللہ نے مٹھی بھر جماعت کو، اس بڑی جماعت پر فتح عطا فرمائی، اور بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اب آگے اللہ قانون کو ذکر کر رہے ہیں، تمہارے دشمن جب تم پر حملہ کرے، پہلا قانون یہ استقامت، تمہارے اندر استقامت ہونی چاہیے، اور وہ استقامت آیت نمبر 15 کے اندر بیان کی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو۔ دوسرا قانون رکوع نمبر 3 کے اندر آیت نمبر 20، 20، 24 اور 27 میں دوسرا قانون اللہ کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو تو کامیابی ملے گی۔ آیت نمبر 24، اور اطاعت خداوندی اللہ کی بات ماننے میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اور رسول کی بات ماننے میں ہی تمہاری کامیابی ہے، تمہاری زندگی ہے۔ اور آیت نمبر 27 میں خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 4، اس میں فرمایا کہ اگر تم فرقان چاہتے ہو، تم فرقان چاہتے ہو، فرقان کس کو کہتے ہیں؟ یہ حق اور باطل میں فرق ہو، تمہارے اندر یہ تمیز، یہ طاقت تمہارے اندر، یہ استعداد تمہارے اندر پیدا ہو، تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو۔ یہ کوالٹی کیسے پیدا ہوگی؟ تو اللہ نے یہ 5واں قانون بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا، فرقان دے گا۔ تقوی کیا ہے؟ شرک سے بچو۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچو۔ اگلا رکوع اس کے بعد ہے رکوع نمبر 5۔ یہ جو تم دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہو، تمہارے دشمن تم پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آیت نمبر 39 میں بیان کیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو تاکہ فتنہ نہ رہے۔ فتنے کا معنی کیا ہے؟ یہ جو مشرکین شرک کا فتنہ کر رہے یہ ختم ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ پھر آیت نمبر 41 میں اب مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جو دشمن سے مال ملا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ جو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو ملتا تھا، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس کو خرچ کریں گے، اور اللہ کے لیے اس لیے کہا کہ مشرکوں کا مال جب اللہ فرما رہے یہ اللہ کے لیے ہے، اب تمہیں جو مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، یعنی پاک صاف ہو کر مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جو 5واں حصہ ہوتا تھا اس کے اندر 5 قسم کے لوگوں کو دیتے تھے۔ نمبر 1 اپنی ذات کے لیے، نمبر 2 اپنے رشتہ داروں کے لیے، نمبر 3 یتیموں کے لیے، نمبر 4 حاجت مند کے لیے، نمبر 5 مسافروں کے لیے۔ اور باقی جو 4 حصے ہوتے تھے وہ جو صحابہ تھے ان کو ملتا تھا، جو جنگ میں شریک ہوئے، تو جو اس میں سوار تھا یعنی جو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتا تھا اس کو 2 حصے ملتے تھے، اور جو پیدل ہوتا تھا اس کو 1 حصہ ملتا تھا۔ یہ اللہ نے ذکر کیا۔ اگلا رکوع نمبر 6 ہے، اور اس میں 8واں اور 9واں قانون بیان کیا، آیت نمبر 45 میں اور 46 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، دشمن سے جب تم ملو تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ ذکر ایسی چیز ہے، دشمن تم پہ حملہ کر رہا ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، 46 میں اللہ رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو۔
اگر تم مسلمان آپس میں لڑو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ فرما رہے آپس میں جھگڑا مت کرو فتفشلوا ورنہ بزدل ہو جاؤ گے وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا صبر کرو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آپس میں جھگڑا مت کرو. آگے رکوع نمبر 7 ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین ان کو دین اسلام کی صداقت پر اعتماد نہیں ہے اور جو کفار ہیں وہ اللہ سے تعلق نہیں رکھتے اس لیے یہ جیتیں گے نہیں تم ہی جیتو گے. آیت نمبر 49 میں اور آیت نمبر 51 میں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. جو منافقین تھے وہ کہتے تھے مسلمان اپنے دین پر مغرور ہے. اللہ جواب دے رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ دین کی برکت سے کامیاب ہوں گے اس لیے کہ یہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. اور آگے فرمایا آیت نمبر 51 میں یہ کافر بدر کے موقع پر فرشتے ان کو سزا دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کی رضا کے خلاف تم نے زندگی گزاری ہے اس کا نتیجہ ہے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا جو تم نے گناہ کیا یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اس سے پہلے 50 میں اور 51 میں یہ بیان کیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اللہ نے بدر میں فرشتے بھیجے تھے جو ان دشمنوں کو مار رہے تھے ان کے چہروں پر بھی ان کے پیٹھ پر بھی. اور اگلی آیت میں فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم یہ سزا اس لیے مل رہی ہے تم خدا کے طریقے پر جو بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے. اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 8 آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61. آیت نمبر 60 میں فرمایا تمہارا اگر دشمن تم سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو تم تیار رہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ جتنا تم سے ہو سکتا ہے وہ ان سے لڑنے کے لیے کیا ہے ایک فوجی قوت تمہارے پاس ہونی چاہیے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور پلے ہوئے گھوڑے یہ جمع کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ جس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ. اور آگے فرمایا آیت نمبر 61 میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. لیکن یاد رکھو مسلمان صلح کو پسند کرتا ہے. اگر دشمن تم سے صلح کرنا چاہے تم بھی صلح کرو. پھر اس کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 9. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے جب دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے تو تم اپنے صحابہ کا مورال بلند کرو. مورال ان کا بلند کرو. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین. مسلمانوں کو ترغیب دیجیے اور ان کو مورال بلند کیجیے. ان سے کہیے اگر تم 10 ہو تمہارے مقابلے میں اگر 200 ہو تو اللہ تمہیں غلبہ دے گا. اور آگے آیت نمبر 66 میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا تمہارے اندر کچھ ضعف معلوم ہوا. فیکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 اگر تم 100 ہوگے تو 200 پر تمہیں غلبہ ہوگا. پہلے حکم یہ تھا 2 حکم ہے. پہلا حکم یہ تھا اگر تمہارا دشمن تم سے 10 گنا بڑا ہو کتنا ہو 10 ٹائمز ڈبل ہو 10 ٹائمز تم سے زیادہ ہو یعنی اگر تم 100 ہو اور دشمن 100 تم 100 ہو دشمن 1000 ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تمہیں جانا ہے. بعد میں اللہ نے یہ حکم کم کر دیا نہیں اب دشمن تم سے دگنا ہو تم 100 ہو اور وہ 200 ہو تو مقابلے کے لیے نکلو اللہ تمہیں غلبہ دے گا. تو فرمایا دیکھو جب دشمن تمہارے ملک پہ حملہ کر رہا ہے تو ہر ملک کی فوج اس فوج کا سربراہ اپنے فوج کے مورال کو بلند کرتا ہے. آگے فرمایا
رکوع نمبر 10 ہے، جو جماعت مرکز سے تعلق رکھتی ہے اس جماعت کے ساتھ اس کا خیال رکھو۔ دیکھو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 جماعتیں تھیں، ایک وہ جو مہاجرین تھے، ایک وہ جو انصار تھے۔ انصار تو مدینے میں مرکز میں تھے، مرکز اسلام میں، مہاجرین مرکز اسلام میں آ گئے۔ اب یہ دونوں جو جماعتیں ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے، ان کی صلح جس کے ساتھ ہو دونوں کی صلح ہے، جس کے ساتھ جنگ ہو دونوں کی جنگ ہے۔ لیکن ایک جماعت وہ ہے جو مکے میں ہے، مسلمان ہے، وہ تو کافروں کے اور مشرکین کے انڈر میں ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا تیسری جماعت نے اگر کسی کافر سے معاہدہ کیا ہے تو یہ جو 2 جماعتیں مرکز میں ہیں یہ معاہدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ جو مسلمان ہیں وہ کمزور ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے تو یہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ قانون بھی اللہ نے بیان کیا، اور یہ بیان کیا ہے اس رکوع کے اندر، آخری رکوع کے اندر، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، آیت نمبر 72 کے اندر۔ اس کے بعد سورہ انفال کے بعد سورت ہے سورہ توبہ۔ اس سورت میں بسم اللہ نہیں ہے، قرآن کی واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آسان سی بات یہ سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں سورت کی ہے۔ آپ فرماتے تھے صحابہ کو ان آیات کو فلاں سورت میں رکھ دو، فلاں جگہ رکھ دو، فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ سورہ انفال نازل ہوئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں فرمایا کہاں رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو بسم اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ اس کے ساتھ بسم اللہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی۔ جب نہیں آئی تو اب یہ کیا مستقل سورت ہے یا یہ کسی سورت کا حصہ ہے؟ تو مصحف عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کے نسخے بنے تو یہ جگہ خالی چھوڑ دی۔ سورہ انفال اس سے پہلے ہے اور اس کے بعد یہ سورہ توبہ ہے۔ ایک کا نام سورہ انفال ہے، ایک کا نام سورہ توبہ ہے، لیکن بسم اللہ نہیں ہے۔ بسم اللہ اس لیے نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ بسم اللہ آئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں کہ کہاں رکھنا ہے، اس لیے سورہ انفال کے بعد اس کو رکھا، اس لیے کہ دونوں کا مضمون ایک جیسا ہے، دونوں کا مضمون ایک جیسا ہے، اس لیے اس کو انفال کے بعد رکھا کہ یا تو یہ انفال کا حصہ ہے تو ایک ہی سورت ہے، اور اگر الگ الگ سورت ہے تو درمیان میں فاصلہ بھی کر دیا۔ اس سورت کے اندر جو تمہارے دشمن ہیں، اب مسلمانوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینے آ گئے، اب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے چند قوانین بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو مکے میں جو مشرک ہے ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، براءۃ من اللہ ورسول، اللہ اور رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے بیزاری ہے، پہلی آیت میں فرمایا۔ نمبر 2، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، یہ اس ملک میں 4 مہینے پھر لو، 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے مکے سے نکل جاؤ۔ مکہ بیت اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بت ہٹا دیے، یہ توحید کا مرکز ہے۔ پھر آگے اسی رکوع کے اندر شروع اسی رکوع کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، شروع میں مسلمانوں نے صلح کی کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک معاہدہ ہوا۔ تو بنی خزاعہ جو تھا یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور بنی بکر یہ مشرکوں کے ساتھ ہو گئے، لیکن بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا تو وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا۔ مکہ فتح ہوا،
اب وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب دو قسم کے لوگ ہیں، جن سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے یا جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جن سے تمہارا معاہدہ پہلے سے ہے تو وہ معاہدہ تمہیں پورا کرنا ہے جتنے مدت کے لیے ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، ان کا جو تمہارے ساتھ معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، باقی جو لوگ ہیں ان کو 4 مہینے کی مہلت دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا حج کا امیر بنا کر، اس میں حج کا بھی ذکر آ رہا ہے آگے۔ اللہ اکبر۔ اسی آیت نمبر 3 میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج الاکبر کے دن اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ کی، اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ یہ اعلان کرو۔ حضرت علی آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ امیر بن کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں امیر بن کر نہیں آیا، امیر آپ ہی ہے، حج کے امیر، میں تو اعلان کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد مکے سے نکل جاؤ، اور پھر آج کے بعد بیت اللہ کا طواف کوئی بھی ننگا ہو کر نہیں کرے گا، اور یہاں بت پرستی نہیں ہوگی۔ اللہ نے توحید کے مرکز کو پاک صاف کر دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ اکبر، اب یہ جو تمہارے دشمن ہے جنہوں نے تم پر حملہ کیا ہے، تمہارے ساتھ جنگیں کی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ لڑائی کی اور جنگ کی وجہ کیا ہے؟ اور کچھ اعذار ہیں وہ ذکر کیے اللہ نے، اور وہ کیا ہے؟ تم ان چیزوں کا خیال مت کرو اور اس کو عذر مت بناؤ۔ نمبر 1، پہلی بات، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، ان سے تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اگر وہ تم پر غلبہ پائے تو تمہاری قرابت کا کوئی خیال نہ کرے، رشتہ دار، اس لیے کہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی آیت نمبر 8 کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر ان اعذار کو ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ مت سمجھو کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے بیت اللہ کے مجاور ہے، وہ کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہے۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 17 کے اندر، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے، اللہ کی مسجد کو آباد کرنا مومنین کا کام ہے، اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تم پر حملہ کریں گے۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 19 میں، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، کیا یہ اس کے برابر ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تمہارا اعمال، نیک اعمال اس وقت قبول ہوں گے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اس وقت ملے گا جب ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر اگر کسی نے اچھے کام کیا، اللہ دنیا میں ہی بدلہ دے دے گا ان کو۔ نمبر 3، یہ بھی مت سمجھو کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارا خیال نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء،
اپنے باپوں کو اور بھائیوں سے دوستی مت رکھو. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کو کفر پر پسند کرے. وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہیں دوست نہیں سمجھتے، وہ تم پر حملہ کرتے ہیں، اس لیے یہ عذر مت بناؤ. اگر وہ تم سے نہیں لڑنا چاہتے مت لڑو. اسلام تو صلح والا مذہب ہے، امن والا مذہب ہے، لیکن اگر وہ تم سے دشمنی کرتے ہیں تو اس کو دوست مت سمجھو، ان کو دشمنی سمجھو. لقد نصرکم اللہ، اگلا رکوع ہے. قلت تعداد یہ معنی نہیں ہے بدر میں تمہاری تعداد کم تھی، اللہ نے تمہاری مدد کی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سے میدانوں میں. ویوم حنین، اور حنین کے میدان میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی. یا کیا مطلب ہے؟ حنین، غزوہ حنین جب ہوا، مکہ فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف، یہ جو قبیلے ہیں، یہ تیار ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو آپ نے لشکر تیار کیا اور مکے سے لے کر نکلے. 12,000 کا لشکر تھا. اور مسلمانوں نے جب یہ لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا پہلے تو ہم کم تھے، ہم پھر بھی غالب تھے، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، اب ہم کیسے مغلوب ہوں گے؟ پاکیزہ لوگ تھے. اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی. تو جب وہاں پہنچے تو وہ جو قبیلہ تھا اس میں تیر اندازوں کی ایک جماعت نے ان پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو اس سے نقصان ہوا. اور اس موقع پر جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے تھے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، ابو سفیان بھی تھے. اور آپ کی سواری کا جو رکاب تھا وہ ابو سفیان نے پکڑا ہوا تھا ایک طرف سے، اور بہت سے صحابہ تھے دیگر، انہوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا. اس موقع پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں لا کذب، یہ جھوٹ نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، سچا نبی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور آپ نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ واقعہ ذکر کیا. پھر فرمایا آیت نمبر 28 میں، یہ بھی مت سمجھو کہ ہم غریب ہو جائیں گے، تنگ دست ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. مشرک نجس ہے، یہ تمہارے دشمن ہے، اب یہ یہاں پر مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. یہ مت سمجھو یہ یہاں سے نکل گئے تو ہمارا تو نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا. اللہ فرماتے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے اللہ تمہیں غنی کر دے گا. پھر آگے آیت نمبر 36 ہے، رکوع نمبر 5 ہے. دیکھو دشمن سے تو مقابلہ ہو رہا ہے، وہ تمہارے دشمن ہے، لیکن یاد رکھو کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں تم جنگ نہیں کر سکتے ہو. وہ حرمت والے مہینے، رجب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں. اللہ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں. جس وقت سے اللہ نے آسمان و زمین کو اللہ نے تخلیق فرمایا، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے اشہر حرم ہے. اس کا خیال رکھو. اگلا، تمہارے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے. دشمن اگر تم پر حملہ کر رہا ہے تو پھر تم سستی مت کرو. اس لیے اللہ نے صحابہ کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر گرے جاتے ہو؟ سستی مت کرو، چست رہو.
اس کے بعد اگلا رکوع ہے. 3 جماعتوں کا ذکر کیا اللہ نے. ایک جماعت وہ ہے جو دشمن حملہ کرے تو وہ نہیں جانا چاہتی ہے، آیت نمبر 46 میں ذکر کیا. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر 45 اور آگے ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدۃ ولکن کرہ اللہ بعاثہم. یہ وہ جماعت ہے جو جانا ہی نہیں چاہتی ہے، اللہ کے راستے میں نہیں جانا چاہتی ہے، دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی. دوسری جماعت آیت نمبر 48 یہ منافقین کی جماعت ہے. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا آیت نمبر 49 میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے فتنے میں نہ ڈالیے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جد بن قیس، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ ہمیں یہ تبوک کی طرف نہیں لے جائے، اس لیے کہ وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، جب میں وہاں کی عورت کو دیکھوں گا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. یہ بہانے بنانے لگے. اللہ فرما رہے الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ پہلے سے پڑ چکے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں. تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تیسری جماعت وہ ہے وہ صرف پیسہ کمانا چاہتی ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، وہ ہے جو بعض ایسے جو صدقے کے اندر خیرات بانٹنے میں آپ پر طعن کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. آپ ان کو پیسہ دے، مال دے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ ملے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں. ان کا سارا دین یہی ہے، پیسہ ہے، پیسہ ملنا چاہیے، تگڑا مال تگڑا آنا چاہیے بس. اللہ معاف فرمائے. پھر آگے اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے. دیکھو غریبوں کو جو تم دیتے ہو وہ مصرف بیان کیے. انما الصدقات للفقراء، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مسکین جس کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہو. والعاملین علیہا، حکومت کی طرف سے جو عامل ہو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو بھی اس میں سے پیسے ملیں گے. دیکھو حکومت کی طرف سے جو آدمی اپوائنٹ ہو جا کر زکوٰۃ وصول کرے تو یہ جو عامل ہوتا ہے یہ اس ملک کے اس علاقے کے غریبوں کا وکیل ہوتا ہے، اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. جب یہ عامل وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ آ گئی آپ کی زکوٰۃ ہو گئی، غریبوں تک پہنچ گئی. اس لیے کہ وکیل کے ہاتھ میں آنے سے ایسا ہے جیسے موکل کے ہاتھ میں. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ صرف عامل کے لیے ہے، یہ آج کل کی چیریٹیز کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ عامل وہ ہے جو حکومت نے اس کو اپوائنٹ کیا ہو، اور جو حکومت نے اسلامی حکومت نے اپوائنٹ کیا ہو اس کو عامل کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے ہاتھ میں جانے سے جیسے ہی ہاتھ میں پیسہ گیا آپ کی زکوٰۃ ہو گئی. والمؤلفۃ قلوبہم، تعلیف قلب کے لیے، جو اسلام کے قریب ہے، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، یا جو مسلمان ہو گئے کمزور ہیں ان کو پیسے دو. یہ شروع میں یہ حکم تھا. بعض علماء کہتے ہیں بعد میں پھر یہ حکم نہیں ہے. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، قرض داروں کے لیے، جو قرض دار ہو ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں مراد اس سے یہ جو حج میں جا رہا ہو یا جو فوج میں ہو دشمن کا مقابلہ کرتا ہے ان کو دے سکتے ہیں. وابن السبیل، مسافر ہے، ایک شخص سفر میں ہے، پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے یا چوری ہو گئے، اگرچہ اپنے علاقے میں مالدار ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھی جماعت اللہ نے ذکر کی ہے آیت نمبر 61 میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری کوئی بات اللہ کے رسول تک پہنچ گئی ہم بعد میں جا کر جھوٹی تعویل کر لیں گے. اور وہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے
رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ تو کان ہے. وہ کیا ہے؟ کان ہے. یعنی ان کو جو بھی بات ان کے کان میں کر دی جائے وہ مان لیتے ہیں. تو وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کان ہے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. وہ کان تو تمہاری بلائی کے لیے ہے. وہ جو چشم پوشی کرتے ہیں تم سے وہ اس تو تمہاری بلائی کے لیے ہے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے. آگے اللہ نے منافقین کا اور مومنین کا نصب العین بیان کیا اگلے رکوع کے اندر. آیت نمبر 67 اور 68 میں منافقین کا نصب العین کیا ہے؟ الوعد المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں. اللہ فرما رہے ان کی سزا یہ ہے وہ جہنم میں رہیں گے. آیت نمبر 67 اور 68 میں. اور 71 اور 72 میں مومنین کا ذکر کیا. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. اگلے رکوع کے اندر اللہ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک شخص تھا ثعلبہ. آیت نمبر یہ 75 میں 76 میں 77 میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ دعا کریں میری بکریاں زیادہ ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ کافی ہے تمہارے لیے. اس نے کہا نہیں مجھے زیادہ چاہیے. آپ نے دعا کر دی، بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی مدینے سے باہر چلا گیا. پھر وہ نمازوں میں بھی نہیں آتا تھا. پھر جب آپ نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے جزیے کی بہن ہے، یہ تو آپ مجھ سے ٹیکس لے رہے ہیں. نہیں دیا اس نے زکوٰۃ. اللہ نے یہ آیت نازل کی. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. اللہ اگر ہمیں مال دے گا تو ہم زکوٰۃ صدقہ دیں گے. آیت نمبر 76 میں فرمایا جب اللہ نے ان کو مال دیا تو بخلوا بھی، بخل کرنے لگے. فعاقبہم نفاقا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے. یعنی یہ منافق ہے. جب اس شخص کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس نے جا کر ان کو کہا کمبخت تیرے بارے میں تو قرآن نے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، قرآن نے تجھے منافق کہا ہے. تو وہ مال لے کر جلدی جلدی آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے تیرا مال لینے سے منع کیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ اندر سے منافق تھا، اوپر سے دکھا رہا تھا. مال اچھی چیز ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانے تو اللہ اس طرح تباہ کرتا ہے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ آتا تھا مال تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں بھی زکوٰۃ دے رہا ہوں. تو وہ فرماتے تھے، ابو بکر بھی فرماتے تھے، حضرت عمر بھی فرماتے تھے جب اللہ کے رسول نے تیرا مال نہیں لیا تو ہم کیسے لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اگلا رکوع نمبر 11. جو لوگ پیغمبر کو چھوڑ دے اور پیچھے رہے غزوہ تبوک سے ان کا نتیجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 81 میں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ رسول اللہ کی مرضی کے خلاف بیٹھے رہنے سے خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو ناپسند کیا. وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں نہ مال دیتے ہیں نہ جان. اور لوگوں سے کہتے ہیں قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. گرمی میں مت نکلو، اس لیے کہ تبوک میں جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے گرمی بہت تھی. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. جہنم کی گرمی زیادہ سخت ہے، وہ اس سے زیادہ گرمی ہوگی. پھر آگے فرمایا اگلے رکوع کے اندر یہ
اب اس 10ویں سپارے کا آخری رکوع ہے جہاں ہم نے آج ختم کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو معذور ہیں، واقعی ایسے معذور لوگ اگر پیچھے رہ جائیں ان کے لیے گناہ نہیں ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور اللہ فرما رہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. آیت نمبر 91 میں اور 92 میں، جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہ آپ ان کو سواری دیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، واپس جاتے ہیں آپ کے یہاں سے، جب رخصت ہوتے ہیں تو تولوا واعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہوتا ہے. اللہ فرما رہے یہ معذور ہے. ایسے لوگ اگر نہ جائیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ 10واں پارہ الحمدللہ یہاں پورا ہو گیا. انشاءاللہ کل باقی حصہ اس سورت کا پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير